سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اب قاسم عمارت کی چھت پر تھا، لیکن یہاں آ کر اسے مایوسی ہوئی۔ ترک باز کو قتل کرنے والا دوسری جانب سے چھلانگ لگا کر غالباً چھت سے کود گیا تھا۔ قاسم نے آغا حسن کو چھت پر آتے دیکھا تو چیخ کر کہا، بھاگو، یہاں نہیں ہے، پرلی طرف جھاڑیوں کی طرف دیکھو، وہ چھت سے کود گیا ہے۔ قاسم خود بھی الٹے پاؤں بھاگا اور کسی آندھی کی طرح عمارت کی شمالی سمت میں دوڑ لگا دی۔ دشمن نکل چکا تھا۔ قاسم اور آغا حسن ایک پورے دستے کے ہمراہ شام تک موسکر کا سارا علاقہ چھانتے رہے، لیکن ترک باز کا قاتل ایسے غائب ہو چکا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ مغرب کے بعد کمرے میں لوٹے تو قاسم نے کہا، ترک باز کی لاش کا کیا کیا ہے؟ اسے خفیہ محکمے کا سربراہ بہرام خان اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ ہم جس وقت قاتل کو تلاش کر رہے تھے، بہرام خان یہاں اپنی کارروائی مکمل کر رہا تھا۔ آغا حسن نے جواب دیا اور قاسم نے ایک لمبی ہوں کی۔ قاسم نے پھر پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، تمہاری سمجھ میں کچھ آیا کہ یہ اسودی کون ہے؟ ترک باز نے مرنے سے پہلے اسودی کا نام لیا تھا۔ نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں۔ وہ جب اٹک اٹک کر اس کہہ رہا تھا، میں سمجھا تھا کہ اسلم خان کہنا چاہتا ہے، لیکن اس نے اسودی کہہ دیا۔ معلوم نہیں یہ اسودی کون ہے۔ آغا حسن کے چہرے پر گہرے غور و فکر کا تاثر تھا۔ قاسم نے کسی خیال کے تحت آغا حسن سے کہا، آغا، تم اسلم کی کمان میں کام کرنے والے کسی اور سپاہی کو بلاؤ، ہو سکتا ہے اسلم کے ماتحت اسے اسودی کہہ کر پکارتے ہوں، کیونکہ عموماً فوج کے سپاہی اپنے سالاروں کے خود ہی من پسند نام رکھ لیتے ہیں۔ اسلم کے چہرے کی رنگت سیاہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے ماتحت اس کو سیاہ رنگ کی وجہ سے اسودی کہہ کر پکارتے ہوں۔ قاسم کی بات سے آغا حسن چونک گیا اور اس نے تحسین امیز انداز میں قاسم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، باخدا تم بہت زیادہ ذہین ہو، تمہیں تو خفیہ محکمے کا سربراہ یا پھر شاہی سراغ رساں ہونا چاہیے تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ اسلم خان کا نام اس کے ماتحتوں نے نہیں رکھا، بلکہ ایک موقع پر سلطان نے اسے اسودی کہہ کر پکارا تھا۔ تب سے اسلم اپنے نام کے ساتھ کبھی کبھی اسودی کا لقب لکھ دیتا ہے، لیکن کمال ہے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہ یاد آئی۔ دراصل قاتل کے تعاقب نے میرا دماغ معاف کر رکھا تھا۔ آغا حسن نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پرجوش لہجے میں بات کی۔ قاسم کی حالت بھی عجیب تھی، ایک بہت اہم سراغ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس نے کسی قدر ٹھہرے ہوئے لہجے میں آغا حسن سے کہا، آغا دھیان رہے ابھی اسلم خان کو خبر نہ ہونے پائے، میں اس پر کسی خاص ترتیب سے ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں۔ قاسم نے کہا تو آغا حسن کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب تم کس حیثیت سے ہاتھ ڈالو گے؟ اب قاسم کو احساس ہوا کہ اسے آغا حسن کے سامنے اسلم خان پر ہاتھ ڈالنے کی بات نہ کرنا چاہیے تھی، لیکن اب وہ کر چکا تھا۔ چنانچہ اس نے جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کے بجائے آغا حسن جیسے مجاہد سپاہی کو اعتماد میں لینا مناسب سمجھا اور کہا، دراصل سلطان نے مجھے وقتی طور پر سراغ رسانی کے کام پر متعین کیا ہے، مجھے اس سلسلے میں تمہارا تعاون درکار ہے۔ میری نظر پہلے سے کچھ لوگوں پر ہے، لیکن کوئی واضح ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے میں ابھی تک کسی پر ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ اب پہلی بار میرے ہاتھ اس سازش کا ایک سرا آیا ہے۔ میں اسلم خان اسودی کو بے خبری میں گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ قاسم کے نئے فرائض سن کر آغا حسن کو کچھ زیادہ حیرت نہ ہوئی، بلکہ وہ کسی حد تک خوش ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اسلم خان اسودی کو تو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کے بھیجے ہوئے سپاہی نے مرتے وقت اسودی کا لفظ ادا کیا تھا۔ آغا حسن کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ قاسم نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا، میرا خیال ہے جب تک اسلم خان کو یہ یقین ہے کہ ہمارے ہاتھ اسے پکڑنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں آیا، وہ فرار ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اس سے پہلے کہ وہ فرار ہو میں اس کی گردن دبوچ لوں۔ کسی خیال کے تحت قاسم نے پھر کہا، آغا کیا تمہیں اسلم خان اسودی کی رہائش کا پتہ معلوم ہے؟ کیا مطلب تم کہیں آج رات ہی اسے پکڑنا تو نہیں چاہتے؟ آغا حسن نے تجسس سے کہا۔ قاسم نے اس بات میں سر ہلا دیا، بے شک میں نیکی کے کام میں دیر کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں آج ہی اس غدار پر ساکہ بن کر ٹوٹ پڑوں گا۔ مجھے اس دشمن ملک و ملت سے کیسر کے تمام جاسوسوں کے نام اگلوانے ہیں۔ آغا حسن پورے تجسس اور دلچسپی سے قاسم کی بات سن رہا تھا۔ اس نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں گا۔ صرف تم ہی نہیں، ہم کماندار امیر خان کو بھی لے چلیں گے۔ ہو سکتا ہے اسلم خان مدافعت کرے یا اس کے کچھ سپاہی اس کی حفاظت پر مامور ہوں۔ اس کے بعد دیر تک قاسم اور آغا حسن اپنے آئندہ لایا عمل پر بات چیت کرتے رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ قاسم نے اٹھتے ہوئے کہا، ہم آدھی رات کے وقت اپنے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ اچھا ہوا کہ تمہیں اسلم خان کے گھر کا پتہ معلوم ہے۔ اب تمہارے ذمہ صرف یہ کام ہے کہ امیر خان کو واردات کا لایا عمل سمجھا کر رات کے پہلے پہر فوجی چھاونی کے دروازے پر لے آؤ۔
قاسم نے آغا حسن کو اس کی ذمہ داری سمجھائی۔ قاسم کی ہر بات پر آغا حسن اسبات میں سر ہلاتا رہا۔ تمام معاملات طے کرنے کے بعد قاسم آغا حسن سے اجازت لے کر گھر کی جانب چل دیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ادرنا کی فوجی چھاونی کے علاقہ میں افسروں کی رہائش گاہوں کے نزدیک 3 گھڑ سوار سائے دکھائی دیے۔ یہ ان افسروں کی رہائش گاہیں تھیں جو شادی شدہ تھے۔ ان رہائش گاہوں کی پچھلی جانب شہتوت کے بہت سے گھنے درخت تھے، جہاں دن بھر افسروں کے بچے شہتوت چنتے نظر آتے تھے۔ تینوں گھڑ سوار سائے شہتوت کے درختوں کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ یہاں تاریکی اور زیادہ گہری تھی۔ یہ لوگ گھوڑوں سے اترے اور گھوڑوں کو شہتوت کے درختوں کے ساتھ باندھ دیا۔ اب تینوں سائے عمارتوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ عمارتوں کی تیسری رو میں پہلا مکان اسلم خان کا تھا۔ تینوں سائے اسی جانب جاتے ہوئے نظر آئے۔ وہ اسلم خان کے مکان کے قریب پہنچے تو رک گئے۔ یہ پکی اینٹوں کا بنا ایک چھوٹا سا مکان تھا، جس کا بیرونی دروازہ گلی کی جانب سے 14 فٹ بلند تھا۔ عقبی جانب مکان کے کمروں کی پچھلی دیوار تھی۔ امیر خان کا سایہ مکان کی عقبی جانب چلا گیا۔ آغا حسن اور قاسم دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ یعنی چری کے ان تینوں افسروں نے اپنے چہروں پر ڈاٹھے باندھ رکھے تھے۔ وہ چیتے کی طرح چالاکی سے چلتے ہوئے مکان کے دروازے کے قریب آئے اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ مکان کے اندر کسی قسم کی آہٹ سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ کافی دیر تک دروازے سے کان لگائے رکھنے کے بعد قاسم کو یقین ہو گیا کہ اسلم خان اور اس کے اہل خانہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ اگلے لمحے وہ چھپکلی کی طرح دروازے سے چپک کر اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قاسم آہٹ پیدا کیے بغیر دیوار کے سرے پر پہنچ گیا۔ اس کے بدن پر گہرے رنگ کا لباس تھا۔ کمر پر بندھی ہوئی کپڑے کی پٹی میں 2 عدد خطرناک خنجر اڑسے ہوئے تھے۔ دائیں کولہے کے ساتھ خالی نیام لٹک رہا تھا، کیونکہ تلوار قاسم کے دانتوں میں دبی ہوئی تھی۔ اس کی پشت پر تیروں سے بھرا ترکش اور میان جھول رہی تھی۔ قاسم خاموشی سے پرلی جانب اترنے لگا۔ آغا حسن باہر گلی میں کھڑا اسلم خان کے گھر کا دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ قاسم نے انتہائی احتیاط سے آواز پیدا کیے بغیر اندر سے دروازہ کھولا اور آغا حسن کو بھی اندر بلا لیا۔ ادھر امیر خان نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ وہ مکان کی عقبی دیوار میں موجود اینٹوں کے رخنوں میں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پھنساتا کسی چھپکلی کی طرح دیوار پر بلی کی سی چال چلتا ہوا صحن میں اترتے ہوئے زینوں تک جا پہنچا۔ یہاں سے گھر کا تاریک صحن نظر آ رہا تھا۔ امیر خان سب سے اوپر والے زینے پر دیوار کی اوٹ میں دبک کر بیٹھ گیا۔ یہاں سے اسے آغا حسن اور قاسم کی کارروائی پر نظر رکھنا تھی۔ قاسم اور آغا حسن بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے مکان کا صحن تھا۔ مکان کے صحن میں شہتوت کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، جس کا سایہ رات کی تاریکی میں کسی بھوت کی طرح دیواروں پر پڑ رہا تھا۔ آج چاندنی رات تو تھی، لیکن چاند اپنی کئی منزلیں طے کرتا ہوا سورج کے تعاقب میں شفق پار چھلانگ لگانے والا تھا۔ قاسم اور آغا حسن بڑھ کر برآمدے میں داخل ہو گئے۔ یہاں تاریکی تھی اور مکان کے دونوں کمروں کے دروازے اندر سے بند تھے۔ قاسم اور آغا حسن نے الگ الگ دروازوں پر کان لگائے اور اندر کسی قسم کی آہٹ محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کمروں میں بلا کی خاموشی تھی۔ قاسم کو کچھ غیر قدرتی سا لگا، لیکن وہ نہ سمجھ سکا۔ بالا آخر اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو یہ جان کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے چونک کر ہاتھ ہٹا لیا اور آغا حسن کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلا لیا۔ دونوں بے حد احتیاط کر رہے تھے۔ آغا حسن قریب آیا تو قاسم نے اسے باہر رکنے کا اشارہ کیا اور خود تاریک کمرے میں داخل ہونے کے لیے دروازے کو یکلخت چوپٹ کھول دیا۔ اگلے لمحے وہ کمرے کے اندر تھا، لیکن اپنے اندر داخل ہوتے ہی گویا اس پر آفت ٹوٹ پڑی۔ کسی نے تلوار کا بھرپور وار کر کے اس کی گردن تن سے جدا کر دینا چاہی، لیکن قاسم اچھل کر ایک جانب ہوا اور اندھیرے میں موجود دشمن کا وار خالی چلا گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں، سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔